اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کو اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کی ذات کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا تو اس کا جو ایندھن ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور مورتیاں ہوں گی، نافرمان انسان اور مورتیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں کا تمہیں حکم کیا گیا ہے اپنے گھر والوں کو ان کا حکم کرو، اور جن کاموں کے کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے کہ ان کو نہیں کرنا تو ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو۔ تو یہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے گھر والے جب ان کاموں کے کرنے سے رکے رہیں گے تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا اور تم گرفت سے، پکڑ سے تم بچ جاؤ گے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے کہ جس کے کرنے کا ہمیں حکم ہے یا جس کے نہ کرنے کا ہمیں حکم ہے وہی ہمیں اپنے گھر والوں کو بتلانا ہے۔ انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کا پابند کرنے کا اول مستحق ہے کہ خود عمل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو عمل کرنے کی تاکید کرے۔ اور بزرگان دین سے منقول ہے، حضرت علامہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے روز ان لوگوں کو دیا جائے گا کہ جس نے اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی ہوگی، جس کے گھر والے جاہل ہوں گے اور اعمال نامہ ان کا خالی ہوگا، ان کے پاس روزہ، نماز کچھ نہیں ہوگا، اس کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علامہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر یہ فرمایا، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ سب سے سخت اس کو عذاب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب وہ انسان ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کہے نماز، زکوٰۃ، حج، یتیم کا خیال، مسکین کا خیال، یعنی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرو۔ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے، تو وہ انسان قیامت کے روز کامیاب ہوگا، وہ انسان خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
حضور سے جب معلوم کیا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منشا جو ہے اپنے گھر والوں کو سمجھانا، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرنا، یہ حضور کا بھی منشا ہے اور قرآن نے بھی حکم دیا ہے۔ اور بزرگان دین کا قول بھی مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے کہ جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے، دین سے جاہل ہوں گے، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔